اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے کور بیلیفز کو اور رول آف کور بیلیف کو کہ کس طرح سے بیلیفز جو ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عقیدہ انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ایک انسان وہ طرز عمل اختیار کرتا ہے جو اس کے قلب و ذہن میں راسخ ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کا پہلا پرنسپل، آپ کا پہلا کور بیلیف توحید تھا۔ اسی کو آپ نے ٹیچ کیا، اسی کو پریچ کیا، اور دوسرا عقیدہ رسالت ہے۔ قرآن حکیم کی مکی آیات نے عقیدہ توحید کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آئے۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیں اے لوگو یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی۔ اور آپ کا تیسرا کور بیلیف فرشتوں پر ایمان ہے۔ قرآن کریم کی مکی آیات نے جس طرح توحید باری تعالیٰ اور رسالت کے بارے میں صحابہ کرام کے دلوں میں عقیدہ پختہ کیا، اسی طرح فرشتوں کے متعلق ان کے عقیدے کی اصلاح کی اور انہیں بتایا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اس کی بندگی بجا لاتے ہیں اور خود کو اس کی بندگی سے بالا تر نہیں سمجھتے۔ زمین و آسمان میں کہیں بھی ان کی شراکت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی چلنے والا جانور ہو یا فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور اسی طرح دیگر آیات میں بھی یہی چیز موجود ہے۔ اور قرآن حکیم کی مکی آیات نے اپنے بے مثال اور اثر انگیز اسلوب سے ایمان کے جملہ ارکان اہل ایمان کے دلوں میں پختہ کیے اور سب لوگوں کے لیے واضح بھی کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن اور آپ سے قبل تورات اور انجیل کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں یوم آخرت پر عقیدے کو خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ شاذ و نادر ہی کو مکی صورت ہوگی جس میں قیامت کے دن کے حالات نہ ہوں، انعام پانے والوں کا اور عذاب میں مبتلا ہونے والوں کا ذکر ہو، اور لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرنے اور ان کے محاسبے کی کیفیت بیان کی گئی ہو۔ ان آیات کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری کی ساری
قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر اس میں دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور وہ اس کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف پھانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ اور ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈر کر رہے گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، پاکیزہ رہے تم، چنانچہ اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے والے ہو۔ قرآن حکیم نے جنت کے اوصاف نہایت واضح انداز میں بیان کیے ہیں، جس کا صحابہ کرام کے دلوں پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ قرآن حکیم نے جنت کے بارے میں بیان کیا کہ وہ بے مثال ہے، اس کے کئی دروازے ہیں، اس میں بہت سے درجات ہیں، اس میں بہتی ہوئی نہریں ہیں، جاری چشمے ہیں، محلات اور خیمے ہیں، طرح طرح کے درخت ہیں جیسے سدرۃ المنتہا اور طوبیٰ۔ قرآن حکیم نے اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں، ملبوسات، زیورات، بستروں، قالینوں، خدام، بیویوں اور آپس کی گفتگو کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں، اور اہل جنت کو ملنے والی سب سے اعلیٰ نعمت اور ان کے اظہار تشکر کی وضاحت کی ہے۔ قرآن حکیم کی اس توضیح نے صحابہ کرام کے دلوں اور ان کے ذہنوں اور ان کے جذبات اور احساسات پر مکمل غلبہ پا لیا، حتیٰ کہ خالق جنت کی اطاعت کر کے ان نعمتوں کا حصول ان کا مطمع نظر بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس بات پر تربیت کی کہ ان کی ساری سٹرگل کا مقصد صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تاکہ وہ راضی ہو کر انہیں اعلیٰ ترین باغات میں داخل فرمائے۔ اب قرآنی اسلوب میں اپنے صحابہ کو جنت کے اوصاف بتایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس وقت یوں محسوس کرتے گویا جنت ان کے سامنے ہے، وہ فوراً اس سے متاثر ہوتے، گویا کہ وہ جنت کو حقیقتاً اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآنی اسلوب کا اعجاز ہے کہ وہ آخرت جو ابھی آئی نہیں، اس کے حالات کو قرآن حکیم یوں بیان کرتا ہے کہ انسان خود کو عالم آخرت میں تصور کرتا ہے، اور اس عالم دنیا کو جس میں عملاً زندگی گزار رہا ہے یوں سمجھتا ہے گویا وہ اسی کو چھوڑ چکا اور اس سے جدا ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں۔ دراسات قرآنیہ میں آپ اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں، محمد قطب کی کتاب ہے، پیج نمبر 81 پر ہے۔ اور جنت کا اچھوتا تصور اور اس پر یقین کامل امت مسلمہ کی ترقی اور پیش قدمی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جب امت کے افراد کے دلوں میں جنت کے باغات کا تصور بیدار ہو جائے تو وہ جنت کے مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے زیادہ جوش کے ساتھ عمل کریں گے اور اس کے حضور بہترین اور نفیس ترین اعمال پیش کریں گے،
ان کے دلوں سے کمزوری اور موت سے کراہت ختم ہو جائے گی۔ ان کے دلوں میں ایسا جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے صبر و استقامت اور عزیمت کے ساتھ اپنی تمام توانائیاں استعمال کریں گے۔ آپ کے کور بیلیفز کا حصہ جہنم پر ایمان بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف جاگزیں کرنے کے لیے کتنی کوشش کی تھی، حتیٰ کہ وہ خوف جاگزیں ہو گیا۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مواخذے سے ڈرتے تھے، مگر اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے تھے۔ نبی کریم کی تربیت کا پورا اثر ان کے دلوں میں موجود تھا۔ آپ نے قرآنی اسلوب ہی اختیار فرمایا تھا، اور یہ اسلوب صحابہ کرام کے دلوں پر مختلف انداز میں اثر انداز ہوا۔ قرآن کریم نے قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس کے اثرات کو بیان کیا ہے کہ کس طرح زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، کس طرح آسمان کی بساط لپیٹ دی جائے گی، پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا، سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، ان میں آگ بھڑکا دی جائے گی، آسمان تھر تھرا کر پھٹ جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ قرآن کریم نے قیامت کے دن کفار کی بھی منظر کشی کی ہے کہ وہ کس طرح ذلیل و رسوا اور حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے ہوں گے۔ ان کے اچھے اعمال کسی کام نہ آئیں گے، جھوٹے معبود اور ان کے پجاری آپس میں لڑ پڑیں گے، گمراہی پھیلانے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے آپس میں جھگڑا کریں گے۔ دنیا میں سرداروں نے جن لوگوں کو زبردستی اپنا ماتحت بنا رکھا تھا، وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ کافر اپنے ساتھی شیطان سے الجھ رہا ہوگا، پھر اپنے جسم کے اعضاء کو مورد الزام ٹھہرائے گا، روح اور جسم کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ اور قرآن کریم نے شفاعت کا تذکرہ بھی کیا ہے، اس کی شروط بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ کون سی شفاعت قبول ہوگی اور کون سی رد کر دی جائے گی۔ کیا شفاعت کے بارے میں لوگوں کے کور بیلیف میں ایرر نہیں ہے؟ اس شفاعت کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں جو جی چاہے کریں، وہاں تو سفارش ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب اور جزا سزا کی وضاحت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ حساب کس طرح ہوگا، کافروں سے جواب دہی ہوگی اور کیوں ہوگی۔ قرآن کریم نے بتایا کہ تمام مخلوقات سے ظلم کا قصاص لیا جائے گا، اور اس بات کا تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ اس دن کس طرح سے قصاص لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانی خون کی عظمت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ قیامت کے دن میزان نصب کیے جائیں گے جن کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور کس طرح کافروں کو گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا، اور کس طرح مومن اور منافق پل صراط سے گزریں گے اور وہاں سے صرف مومن ہی نجات پا سکیں گے۔ قیامت کے بارے میں اس گفتگو کا صحابہ کرام کے دلوں پر بڑا گہرا اثر تھا۔ قرآن کریم نے جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کی تصویر کشی کی ہے، مسلمانوں کے اس حرابل دستے کی کیفیت بیان کی ہے، گویا کہ وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا پرنسپل، آپ کا کور بیلیف تھا قضاء و قدر، کہ اللہ کی تقدیر ہے اور فیصلے اس کی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں، اور قضاء و قدر کا صحیح مفہوم اور صحابہ کے اس پر گہرے اثرات تھے۔ صحابہ پر اس کے کتنے گہرے اثرات تھے۔ قرآن حکیم کے مکی دور میں مسئلہ قضاء و قدر کو اہمیت دی گئی۔ رب العزت نے فرمایا اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ مراتب یہ ہے، سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ
الا فی کتاب مبین، اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں، مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ایسی چیز ہے، کیسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا تھا، اور کیسے اس منظر میں لے جا کے سمجھایا تھا جس منظر کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہر وقت ان چیزوں سے گزرتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کور بلیف کو کیسے پختہ کیا جا رہا ہے، یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک ایک رائی کے دانے کے برابر ذرہ کسی پتھر کے کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر اب دیکھیے کہ یہ علم ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف محسوس کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے۔ اس علم کی وجہ سے انسان تنہائی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کو اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرا مرتبہ ہے ظہور پذیر ہونے والی ہر چیز لکھی جا چکی ہے، حتیٰ کہ ہمارا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طے کر رکھا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت غالب ہوتی ہے اور اسے قدرت کاملہ حاصل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے چاہنے سے کچھ ہو جائے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور رب العزت نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ یقیناً وہ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور چوتھا مرتبہ ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی ایک کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں قضاء و قدر کی حقیقت کا صحیح فہم اور اس کا پختہ عقیدہ بہت سے مفید اثرات پیدا کرنے کا سبب بنا، اور انہیں دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں حاصل ہوئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سب انسانوں سے اپنی بندگی اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اسی کے لیے ممکن ہے جس کے لیے تقدیر میں لکھا جا چکا۔ تقدیر ان امور میں سے جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور تقدیر پر ایمان شرک سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ نفع نقصان پہنچانے، عزت و ذلت دینے اور عروج و زوال سے ہمکنار کرنے والی ذات صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور قضاء و قدر پر ایمان دلوں میں یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،
اور ہر ذی روح کی موت کا وقت متعین ہے۔ اس لیے مومن دشمن کے مقابلے میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا اور بہادری سے پیش قدمی کرتا ہے، اور مومن تکالیف و مصائب پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے، اور سکون دل، اطمینان قلب اور فکر و غم سے نجات قضاء و قدر پر ایمان رکھنے کے ثمرات ہیں۔ یہ متاع گم گشتہ ہے، روئے زمین پر رہنے والا ہر فرد ان کا طلبگار اور متلاشی ہے، جبکہ صحابہ کرام کو اس قدر وافر سکون اور اطمینان قلب حاصل تھا جو آج ہمارے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور اس بلیف کی وجہ سے قناعت، عزت نفس اور غیروں کی غلامی سے نجات ملتی ہے۔ اس بلیف کی وجہ سے ہر شخص بخوبی جان لیتا ہے کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رازق ہے، کسی بھی معاملے میں اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی اور سب امور میں اس کے لیے کافی ہے۔ اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اپنی روزی پوری کیے بغیر وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا، اور اگر سب لوگ مل کر اسے کوئی چیز دینا چاہیں یا اس سے چھیننا چاہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس طرح مومن میں قناعت پیدا ہوگی، وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو، وہ ہر چیز کے حصول کے لیے خوبصورت انداز اختیار کرے گا، دنیا کی حرص کو خیر بات کہہ دے گا، دوسروں کی غلامی برداشت نہیں کرے گا، اور کسی مخلوق کے مال کو للچائی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، بلکہ اپنی خواہشات اور اپنی چاہتوں کا مرکز رب العالمین کو بنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کو محض ایمان کے 6 ارکان کی تعلیم تک محدود نہیں رکھا۔ آپ کے بیسک پرنسپل صرف یہ 6 ارکان نہیں تھے، بلکہ انسان، کائنات اور زندگی اور ان کے باہمی ربط کے متعلق ان کے عقائد، نظریات اور تصورات کی درستگی بھی کی، تاکہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزار سکے اور اپنے مقصد حیات کا ادراک کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کر سکے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سپرد کی ہیں، اور بے بنیاد باتوں اور خرافات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کور بیلیفز جو صحابہ کرام کو سکھائے گئے، اس کی وجہ سے انہوں نے انسان کی حقیقت کو جان لیا تھا۔ قرآن کریم نے انسان کو اپنے رب اور قیامت کے دن کی معرفت دینے کے بعد اسے اپنے آپ کی معرفت عطا کی اور فطری طور پر پیدا ہونے والے سوالات کے جواب دیے۔ انسان کیسے وجود میں آیا، اس کا انجام کیا ہوگا، ہر انسان کے دل میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ان سوالات کے جوابات کے لیے بڑا بے چین بھی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے صحابہ کرام کے لیے یہ واضح کیا کہ نسل انسانی کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور قرآنی اسلوب سے انسان کی حقیقت معلوم کی۔ سب سے پہلے انسان کی تخلیق پانی اور مٹی کے مجموعے سے ہوئی، اور پھر اس کی اولاد اور نسل ایک حقیر سے پانی کے ساتھ وجود میں آ رہی ہے۔ انسان کو اپنے رب کے ہاں کیا شرف و منزلت حاصل ہے، اس نے کس طرح انسان کو مسجود ملائک بنایا ہے، اسے بے شمار مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا کی، یہ سب کچھ واضح کیا تاکہ انسان خود کو دو متضاد انتہاؤں اعلیٰ اور ادنا کے درمیان محسوس کرے اور اپنے خالق کے ہاں اپنے شرف و منزلت کی وجہ سے خود کو باوقار سمجھے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیتا تو بہت سے لوگ اپنی حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر مشکلات کا شکار ہو جاتے، بلکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مخصوص نظریات کی وجہ سے اپنے آپ پر زیادہ انحصار کیا، جس کے نتیجے میں ان میں غرور و تکبر پیدا ہوا، یا پھر وہ قعر مذلت میں گر گئے کہ خود کو خالق کے سوا غیروں کے قدموں میں ڈال دیا۔ انسان کا اپنے آپ پر غور و فکر اس کی تربیت کے مؤثر ترین ذرائع میں سے ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہے، کبھی حد اعتدال سے اتنا بڑھ جاتا ہے
کہ خود کو اس کائنات کی سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین ہستی سمجھنے لگتا ہے اور فخر اور غرور و تکبر سے بھرے ہوئے بلند بانگ دعوے کرنے لگتا ہے، جیسا کہ قوم عاد کے بارے میں کہا گیا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ پھر جو عاد تھے وہ زمین میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے اور انہوں نے کہا کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ کبھی تو انسان خود کو اتنی بلندی پر لے جاتا ہے کہ خود کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا بلکہ خود معبود بن بیٹھتا ہے۔ کبھی انسان اس کے برعکس خود کو انتہائی ذلت اور پستی میں گرا دیتا ہے کہ خود کو اس کائنات کا حقیر ترین ذرہ سمجھتا ہے۔ کبھی شجر و حجر کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی نہروں اور پہاڑوں کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، کبھی حیوانات کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے اور کبھی خیال کرتا ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ کیے بغیر وہ زندہ و سلامت نہیں رہ سکتا، اور کبھی خود اس کی اپنی ذات اس کے لیے معبود بن جاتی ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ ڈیزائرز۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو آج کس کی مانی جاتی ہے؟ ڈیزائرز کی۔ لوگ ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں، اسی کو معبود بنا بیٹھے ہیں۔ قرآن حکیم نے بڑے واضح انداز میں اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ انسان کی پیدائش دو طرح سے ہوئی۔ سب سے پہلے انسان کو مٹی کے گارے سے بنا کر اس میں روح ڈالی گئی، اس کے بعد اس کی نسل کی پیدائش حقیر پانی کے ایک بوند سے ہوئی اور اب تک یہی طریقہ تسلسل سے جاری ہے۔ قرآن حکیم میں اس مفہوم کو واضح کرنے والی بے شمار آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت قدر و منزلت اور شرف عطا فرمایا ہے، اور اس امت کے ہراول دستے صحابہ کرام کے دلوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کی طرف سے آنے والے اس کلام کے بہت زیادہ اثرات تھے۔ قرآن حکیم نے انسان کی عزت و شرف کو کئی لحاظ سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمانا، متوازن جسم اور حسین صورت، انسان کے لیے قوت گویائی اور عقل و دانش کا عطیہ، زمین و آسمان کی اشیاء کا انسان کے لیے مسخر ہونا، اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت اور ملأ اعلیٰ میں اس کا تذکرہ، انسان کی حفاظت اور نگرانی، انبیاء اور رسولوں کی بعثت کے ساتھ انسان کی عزت افزائی، انسان کی عزت و تکریم کا ایک مظہر جس کا صحابہ کرام کو بھی بڑی شدت سے احساس تھا، وہ یہ ہے کہ انسان کو انسانوں کی اور باطل معبودوں کی غلامی سے نجات دلا کر صرف ایک معبود حقیقی کی بندگی کا شرف بخشا گیا ہے۔ اور آدم اور شیطان کی کشمکش کا صحابہ کے یہاں کیا تصور تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی اسلوب کے ساتھ اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ شیطان کا آدم کے ساتھ کیا طرز عمل تھا، اور یہ شیطان ہی انسان کا شدید ترین ازلی دشمن ہے جس نے ان کے باپ آدم کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا پورے طریقے سے انسان کو شعور دلایا ہے کہ شیطان نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مہلت لے رکھی ہے تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ تو شیطان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سن کر اس کے غیر مرئی ہونے کے باوجود صحابہ کرام یہ محسوس کرنے لگے کہ شیطان ان کے تعاقب میں ہے، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے انہیں گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں معصیت پر ابھارنا چاہتا ہے، ان کی خوابیدہ خواہشات کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔
اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے دشمن شیطان کے حملوں سے آگاہ رہیں۔ وہ نیک اعمال میں مسابقت اختیار کر کے شیطان کی چالوں کو ناکام بنا دیتے تھے۔ اس طرح انہیں بھگانے کے لیے شیطان کو کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ سید آدم علیہ السلام کا شیطان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پر مذکور ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخ کی معرفت حاصل کرے، غم غلط کرنے کے لیے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے۔ اور دیگر قرآنی واقعات کی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے شیطان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں بے شمار اسباق ہیں۔ یہ واقعہ نوع انسانی کو بتاتا ہے کہ ان کی ابتدا کیا تھی اور ان کی انتہا کیا ہوگی، اس زمین میں ان کا کردار کیا ہوگا اور اس کردار کو ادا کرنے کے لیے کن اسالیب کو اختیار کرنا ہوگا، اس سفر میں کیا کیا رکاوٹیں ہوں گی اور ان رکاوٹوں سے کیسے بچنا ہوگا اور کس طرح انہیں عبور کیا جا سکے گا۔ قرآن حکیم کی جن آیات میں آدم علیہ السلام اور شیطان کی کشمکش کا ذکر ہے، ان آیات نے صحابہ کرام کے لیے عقائد، نظریات اور اخلاق کے میدان میں بہت سے اہم امور کی نشاندہی کی تھی۔ مثال کے طور پر نسل انسانی کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اطاعت اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ آدم علیہ السلام کا نسیان توکل علی اللہ کی تعلیم ہے اور توبہ استغفار انسان کی ضرورت ہے۔ حسد اور تکبر سے اجتناب نہایت اہم ہے۔ ابلیس بنی آدم کا پہلا دشمن ہے۔ قرآن حکیم نے بڑے واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ انسان اور شیطان کا آپس میں تعلق کیا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے کیا ذرائع ہیں، شیطان کس طرح اولاد آدم کو بہکاتا ہے۔ قرآن حکیم نے یہ بھی بتایا ہے کہ آخرت میں شیطان ان تمام لوگوں سے برات کا اعلان کرے گا جن کو اس نے راہ حق سے گمراہ کر کے دور کیا ہوگا۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے کہ ابلیس کی حقیقت کیا ہے اور اس ملعون دشمن کے بارے میں صحابہ کرام کا تصور کیا تھا۔ پھر کائنات کے متعلق صحابہ کا رویہ کیا تھا۔ رسول اللہ اپنے صحابہ کرام کو مسلسل قرآن حکیم کی تعلیم دیتے رہے اور قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں انہیں صحیح عقائد اور نظریات سمجھاتے رہے۔ اس کائنات اور فانی اور لازوال زندگی کے بارے میں درست نقطہ نظر بتاتے رہے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ قرآن کریم نے ایک اہم حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ کائنات ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کی شکل میں آنے سے پہلے کس حالت میں تھی۔ انسان اپنے وسائل سے محض اندازے ہی قائم کر سکتا تھا اور اس حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ کائنات کا مادہ ایک ہی ہے اور پھر نہایت وضاحت کے ساتھ اس کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے، جیسا کہ فرمایا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا۔ یہ بگ بینگ خود نہیں ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کے حکم سے یہ پہاڑ اور یہ سب کچھ پھٹا اور انہیں اللہ نے جدا کر دیا۔ اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ قرآن کریم نے اپنی عظیم آیات میں صحابہ کرام کے لیے یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان بنائے، زمین میں بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے۔ قرآن حکیم نے سورج، چاند، ستاروں اور کائنات کے دیگر حقائق کے بارے میں گفتگو کی، پہاڑوں کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی، ان کے فوائد بیان کیے، ان کی ضرب الامثال بیان کی، ان پر غور و فکر کی دعوت دی اور یہ بھی بتایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ قرآن حکیم نے سمندری دنیا کو موضوع گفتگو بنایا اور سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا تذکرہ کیا، سمندروں سے حاصل ہونے والی اشیاء مثلا کڑکتی بجلیوں، بادلوں، بارشوں اور ہواؤں کا تذکرہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل انسان اس کائنات اور اس میں بسنے والی مخلوقات، سورج، چاند، ستاروں کو دیکھتا تو ضرور تھا لیکن ان کے بارے میں صحیح تصورات اور نظریات سے بے بہرا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کائنات میں خالق نے کون کون سے نظام وضع کیے ہوئے اور کن حکمتوں اور مقاصد کے لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا۔ اسے یہ بھی احساس نہ تھا کہ ہر چیز کس طرح اپنے بنانے والے کے بے عیب ہونے
اور اصحاب عالیہ کے مالک ہونے کی شہادت دے رہی ہے۔ قرآن حکیم نے کائنات اور تمام مخلوقات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ ہر چیز اپنے خالق کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور رب العزت کا فرمان ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ قرآن حکیم نے انہیں بتایا کہ حیوانات میں یہ وصف موجود ہے کہ وہ انسان کے فرما بردار اور مطیع ہوتے ہیں۔ اگر ان کی فطرت میں یہ وصف نہ ہوتا تو انسان کبھی ان پر تسلط حاصل نہ کر سکتا۔ اس لیے اس منعم کا شکر ادا کرنا ضروری ہے جس نے ان حیوانات کی فطرت میں انسان کی فرما برداری کا وصف پیدا کیا۔ پھر آپ کے پرنسپلز اور کور بیلیفز میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی تھی۔ قرآن حکیم نے اس کائنات اور اس میں پائی جانے والی مخلوقات اور عجائبات کے بارے میں صحابہ کرام کے افکار و تصورات کو صحیح سمت عطا کی اور انہیں اس زوال پذیر زندگی کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے دلوں میں یہ حقیقت جاگزیں کرتے رہے کہ دنیا کی زندگی کا کیا انجام ہوگا اور اس میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ آپ کو یقین تھا کہ جو شخص بھی اپنے انجام سے واقف ہو جائے اور اسے نجات اور کامیابی کا راستہ مل جائے، وہ اپنی تمام قوتوں اور وسائل کے ساتھ اس راستے پر گامزن ہونے کی کوشش کرے گا تاکہ کل کامیابی و کامرانی اس کے قدم چومے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ امور کو نہایت اہتمام کے ساتھ واضح کیا، جن میں سے پہلا دنیاوی زندگی جس قدر بھی طویل ہو جائے انجام کار اس نے ختم ہونا ہے، اور دنیا کا سامان جتنا بھی بڑھ جائے حقیقت میں وہ قلیل اور حقیر ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ جیسے اس نے پانی اتارا، زمین جب پر رونق ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ اب وہ اس پر قادر ہیں، تو اللہ کا حکم آ گیا اور وہ فصل کٹی کی کٹی رہ گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال 10 چیزوں کے مجموعے کے ساتھ تشبیہ کی صورت میں بیان کی ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم کر دی جائے تشبیہ مکمل نہیں ہوتی۔ دنیا کی زندگی جو بہت جلد بیت جاتی ہے، اور دنیا کی نعمتیں اور مال و دولت جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بارش کے پانی سے تشبیہ دی ہے جس سے طرح طرح کے پودے، پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں۔ لباس فاخرہ سے آراستہ دلہن کی طرح زمین بھی خوبصورت اور خوشنما بن جاتی ہے۔ پھر جب زمین والوں کی ساری امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب فصل ہر قسم کی آفت سے محفوظ ہو گئی ہے، تو اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے وہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اور رب العزت نے دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اور رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض سامان تفریح ہے، دیکھنے میں بڑی خوشنما، مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو، حسب و نسب میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کا شوق ہی تو ہے۔ تو دنیا کا انجام بھی فنا اور زوال ہے۔ دنیا کے ختم ہونے پر آخرت کا آغاز ہوگا، اور آخرت کی زندگی اور نعمتیں بے مثال اور لازوال ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا کی محبت سے بچنے اور آخرت بہتر بنانے کی ترغیب دی ہے، اور بتایا کہ آخرت میں 2 ہی چیزیں ہوں گی، عذاب شدید یا رضوان و مغفرت۔ اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ صحابہ کرام نے دنیا کی اس حقیقت کو جان لیا تھا۔ رسول اللہ بھی انہیں ہمیشہ یاد دہانی کراتے اور سمجھاتے رہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد اور ذمہ داری کیا ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے۔ یہاں تک کہ یہ باتیں ان کے قلوب و اذہان میں پختہ ہو گئیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پہچان لی۔ آپ کی اعلیٰ تربیت کی بدولت ہی صحابہ کرام کے دلوں میں دلیری،
بہادری اور عزیمت پیدا ہوئی۔ وہ دن رات اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے ساتھ سرگرم رہے، ان میں کوئی کمزوری اور لچک پیدا نہیں ہوئی، سستی اور کوتاہی ان کے قریب نہ پھٹکی۔ ایک اللہ کے سوا کسی کا خوف انہیں دامن گیر نہ ہوا۔ مال و دولت کا لالچ اور اقتدار کی کشش انہیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے غافل نہ کر سکی۔ وہ دنیا کی سعادت اور آخرت کی کامیابی اور نجات کے حصول کی خاطر سرگرداں رہے۔ دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کی میجورٹی کے دل سے حقیقت محو ہو چکی ہے۔ وہ اس دنیا کی زندگی، اس کے ساز و سامان میں غرق ہو چکے ہیں۔ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں غالب آ چکی ہے۔ وہ للچائی نظروں کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب انہیں کوئی تھوڑی سی چیز مل جاتی ہے تو ان کی حرص و ہوس مزید بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کے ساتھ چمٹے ہونے کی وجہ سے نہ وہ سیر ہوتے ہیں، نہ ان کی خواہش کم ہوتی ہے۔ یہ چیز امت کی ترقی اور دعوتی امور کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے دنیا سے فائدہ اٹھانا اور اسے آخرت سنوارنے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنانا کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر صرف دنیا ہی کسی کا مطمع نظر بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی اصل حقیقت شاید ابھی سمجھی ہی نہیں۔ تو یہ وہ کور بیلیف تھے جن کے مطابق رسول اللہ نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، جن کی وجہ سے صحابہ کرام محمد رسول اللہ کے مشن کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ آج بھی امت کے افراد کی تربیت کا اور انہیں محمد رسول اللہ کے مشن کا ساتھ دینے کے لیے تیار کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ امت کے ہر فرد کے اندر یہ کور بیلیفز راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آج آپ نے ضرور اللہ سبحانہ و تعالی سے وعدہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان کور بیلیفز کو اپنے نفوس کے اندر پختہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ تو ہی ہمارے دلوں کے اندر اپنی ہیبت پیدا کر دے، اور یا اللہ تو ہی ہمیں یہ کور بیلیفز، یہ عقائد ہر مسلمان تک اور ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔